अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आवाज़ थोड़ी बताओ, आवाज़ कटी नहीं पहले जड़ा ना इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخريب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك
الحكيم. ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی یکتائی تنہائی بادشاہی اور ہر قسم دی وڈیائی اللہ احکم الحاکمین دی ذات گرامی واسطے درود و سلام امام کائنات امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے خاص مسلمانوں دی ہدایت اور رہنمائی واسطے اللہ پاک نے اپنے اپنے وقت اور اپنے اپنے دور دے اندر انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمایا اور ہر نبی کو کوئی نہ کوئی کتاب اور کوئی پیغام دے کے بھیجے اس آخری امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رہنمائی اور ہدایت واسطے اللہ پاک نے تمام نبی تو افضل تمام انسانوں تو افضل اللہ پاک نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ساڑے واسطے ہدایت اور رہنمائی واسطے نبی اور آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو مبعوث فرمایا جس طرح ساڑا نبی عظمت اور بڑی فقر و بلندی والا ہے اسی طرح ہی اللہ پاک نے جو آسمان کو کتاب نازل فرمائی ہے وہ بھی سب کتابوں نالو اعلیٰ اور اعلیٰ ہے قرآن مجید فرقان حمید دی شکل ہے یعنی کہ اللہ پاک نے اپنا کلام اتارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے اور مدینے کے درمیان ایک تالاب کے اوپر کھڑے ہو کے جس جگہ کا نام خم جنہوں کہا جاتا ہے اس جگہ تے آپ علیہ السلام نے کھڑے ہو کے اعلان فرمایا ہے لوگوں توڑے اندر اسی دو چیزاں بھاری چھڑ کے چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک بھاری جو اللہ کا کلام قرآن مجید ہے نور کتاب ہے روشنائی والی کتاب ہے ایک توڑے اندر بھاری چیز چھوڑ کر جا رہے ہیں دوسری توڑے درمیان جو چیز بھاری چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ نے ساڑھے اہل بیت اور اہل بیت کے بارے ڈر کے ریاض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ یعنی کہ کلام اللہ کا اللہ پاک نے جس طرح شان اور عظمت رکھی ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کا مقام ہوئی بیان فرمایا اور دوسری روایت کے اندر فرمایا ترکت فیکم امرین لم تزلوا ما تمسکتم به کتاب اللہ و سنت رسولی لوگوں توڑے اندر 2 چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں جب تک تسی انہاں نو اپناؤ گے جب تک انہاں دے مطابق زندگی بسر کرو گے جب تک تسی انہاں دا محور بناؤ گے اپنے دلاں دا نور بناؤ گے انہاں دے نقش قدم دے مطابق چلو گے انہاں دے مطابق زندگی دا ایک ایک لمحہ
لمحہ، ایک ایک سا، ایک ایک لحظہ، صبح شام دوپہر، ہر وقت یعنی کہ اپنی زندگی انہاں دے نام لا چھڑو گے تسی کدی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ پہلی کتاب قرآن مجید ہے، اور دوسری بات ساری سنت ہے۔ جب تک تسی قرآن اور ساڈا فرمان اپنی زندگی دا منشور تے دستور بناؤ گے تسی کامیاب ہو جاؤ گے، کدی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کی عظمت نو، شان نو، مقام نو اس طرح بیان فرمایا، فرمایا ان الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخارب، جس بندے دے دل دے اندر، جس بندے دے سینے دے اندر، جس بندے دی جان دے اندر اللہ پاک نے دھڑکن والا ایک دل بنایا، فی جوفہ شیء من القرآن، جس بندے دے سینے تے دل دے اندر قرآن نہیں، کالبیت الخارب، او ویران ویران دل ہویا کر دے، کالبیت الخارب، جس دل دے اندر قرآن دی عظمت نہیں، جس دل دے اندر قرآن دی محبت نہیں، جس بندے دے دل دے اندر قرآن دا پیار نہیں، جس بندے دے دل دے اندر قرآن دی الفت نہیں، اس بندے دا دل ویران ویران ہے، یعنی کہ نور نہیں آ سکتا، ہدایت نہیں آ سکتی، کدی بندہ اپنی رہنمائی نہیں پا سکتا۔ اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ان الرجل الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخارب، جنہیں اجڑا اجڑیا گھر موجود ہے تھوڑے محلے دے اندر، تھوڑے پنڈ دے اندر، کوئی پرانا مکان موجود ہوئے، اتے گھاس بھی اگدے نے، اتے بوٹے لگ جاندے نے، اتے جناب جنگلی بلاواں دا بسیرا ہوندا ہے۔ فرمایا جس بندے دل دے اندر قرآن نہیں، اس بندے دا دل اونجے جویں ویران حویلی موجود ہوئے۔ تے قرآن دی عظمت کی ہے، قرآن دی شان کی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون۔ اس کلام نازل کرنے والے بھی اسیاں، اس کلام اتارن والے بھی اسیاں، اس کلام اسی بنان والے بھی اسیاں، اس واسطے دی حفاظت کرنے والے بھی ساڈے ذمے، حفاظت بھی اسی کرنے ہیں۔ اس واسطے اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کلام موسی بنایا ہے، ساڈے علاوہ کسی نے کلام بنایا نہیں۔
کسی دی جرت نہیں، کسی دی طاقت نہیں، قرآن 30 سپارے تے بنانا دور دی بات ہے، انہیں کو ایک سورت بھی نہیں بن سکتی، انہیں کو ایک آیت بھی نہیں بن سکتی، اس واسطے اللہ پاک نے چیلنج کیتا ہے وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، او دنیا کائنات دے لوگوں سن لگو، جیڑا کلام سے محمد رسول اللہ بشر دے اتے نازل کیتا ہے، اپنے بندے دے اتے نازل کیتا ہے، ان کا کلام فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، جی رکھ دے ہو طاقت تے بنا کے دسو، بنا کے دکھاؤ، فَأْتُوا بِمِثْلِهِ، جی تسی کہو اسی تے کمزور ہاں، اسی کلیاں ساڈے کول نہیں بن سکدا، تسی میرے کرو وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ پھر اپنے معبودانوں اللہ نو علاوہ اللہ نو چھڑ کے کسی اور مجھے تو کسی پکار دے ہو، کسی اور کسی اور تو سوزو سار کرتے ہو، اپنی نکامہ بلند کرتے ہو، دعاواں کرتے ہو، انتجامہ کرتے ہو، اللہ تو علاوہ اللہ نو چھڑ کے کسی اور نو مشکل کشا سمجھتے ہو، وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم، انہاں نو بھی جواب بناؤ، پکارو انہاں نو کہو یا چلے جانے اللہ والوں، اللہ پاک دنال ماشاءاللہ سے بازی آگئی، یہ اللہ دا کلام نہیں، یہ اللہ دی کتاب نہیں، اللہ دا نازل کرتا فرقان حمید قرآن مجید کوئی نہیں، لہذا سی بنائی آپ کو بنا چھڑیے، آؤ ساڑھے نال مدد کرو، جڑے توڑے الہ بنے ہوئے نے، جڑے توڑے معبود بنے ہوئے نے، جڑے مشکل کشائی کر دے نے، جڑے توڑے خدا تے رب بنے ہوئے نے، بلاؤ انہاں نو بھی ان کنتم صادقین، تسی میرا جاؤ مل جاؤ، تاڑے خدا بھی مل جاؤں، اللہ تو علاوہ جڑے تسی بنائے ہوئے نے، تسی اگر اس دعوے دے اندر سچے ہوتے اسی کلام تے اسی بھی بنا کے دکھاؤ۔ دوسری بات اللہ پاک نے ایک طرح دا چیلنج کیتا ہے، کفیت بدلی فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ انسان سارے مل جان، جن بھی سارے مل جان، تے تسی قرآن جیسا بنا کے دکھا سکو جی تھوڑے اندر طاقت موجود ہے، جے تسی صلاحیت رکھ دے ہو، جن بھی مل جان تے انس بھی مل جان، نوری بھی مل جان تے ناری بھی مل جان، مشرق والے مل جان، مغرب والے مل جان، شمال والے مل جان، جنوب والے مل جان، زمین والے مل جان، آسمان والے مل جان، پانی بگڑی تارن والے مل جان، بگڑی کوڑن والے جنہیں تسی گندے ہوئے مل جان، سارے دے سارے مل جان، بِهَذَا الْقُرْآنِ تے تسی بنا کے دکھاؤ۔ اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا ہے نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جویں کلام وسی اتارے آئے، اسی قیامت کر دی حفاظت ذمہ بھی خود سے آپ لے آئے،
اس واسطے اللہ پاک فرماتے ہیں جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اسی قرآن نازل فرمایا ہے ادو تو لے کر آج تک اس سارے دے سارے یہود و نصارا تے مشرک یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کی دعوت بند ہو جائے قرآن دے اندر عدل بدل کیتا جائے قرآن دے وچوں کچھ نقصے ختم کر دیتے جان قرآن دی بے حرمتی کیتی جائے قرآن دی بے عزتی کیتی جائے اس کلام کو مٹھا دیتا جائے اللہ پاک فرماتے ہیں تسی سارے دے سارے زور لا لو کیونکہ جی میں کلام کاٹ والے اسی آتے دی حفاظت کرنے والے بھی خدا رب العالمین اسی خدا لالا زور مشرک بن کے کافر بھی زور لالا کنے قرآن جلان گے ہر مسلمان دے سینے دے اندر قرآن دی محبت ہونی چاہیے کتنے قاری مارن گے کتنے حافظ شہید کرن گے قرآن مٹ سکتا کوئی نہیں قرآن عدل بدل ہو سکتا کوئی نہیں قرآن دے اندر کمی پیشی نہیں ہو سکتی لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید اللہ پاک فرماتے ہیں لا یأتیہ الباطل اس کلام دے اندر کبھی بھی باطل داخل نہیں ہو سکتا من بین یدیہ ولا من خلفہ اس کلام دے اندر نہ اگو باطل آ سکتا ہے نہ پچھو باطل داخل ہو سکتا ہے بلکہ تنزیل من حکیم حمید ایتے حکمت بڑے کتاب نازل کیتی ہے ایتے حمید بن کے آیا ہے ایتے مجید بن کے آیا ہے ایتے حکیم بن کے آیا ہے اے حکمت بڑی کتاب بن کے آئی ہے اس سے اللہ پاک فرماتے ہیں بل ہوا آیات بینات من العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون اللہ پاک فرماتے ہیں جنہ دے دل دے اندر علم سے بٹھایا ہے قرآن دا اتے بڑی عزت والے نے بڑی شان والے نے ساڑھے انہاں دا بڑا مقام ہے لیکن وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون قرآن دی آیتاں نوں جھٹلاوندا ہوئی ہے جڑا ظالم ہوندا ہے قرآن دا انکاری ہوئی ہوندا ہے جڑا ظالم ہوندا ہے جڑا ظلم کردا ہے مسلمان ظلم کردا ہے مسلمان ظالم ہے بلکہ کافر نے جنہاں نے کوشاں کیتیاں ہزاراں تے لکھاں کروڑاں انہاں نے کوشاں کیتیاں لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں ہو سکتا نہیں مٹ سکتا نہیں علم ختم ہو سکتا جب تک اس علم نو سینے دے اندر رکھ دیا بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم جنہاں دے دلاں دے اندر قرآن موجود ہے کر سکدے نہیں کر سکدے کتنے قرآن جلان گے کتنی بے حرمتی کریں گے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسا مٹھلا کلام ہے کہ ایسا سونا کلام ہے کہ مسلمانہ واسطے ہدایت کا ذریعہ بن کے آیا ہے جے انہاں بیماریاں لگ جان تے انہاں قرآن دے ذریعے اپنی بیماریاں بھی دور کرا لیندے نے یا ایھا الناس
قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم كتابا مبينا. اللہ پاک فرماتے ہیں او لوگوں تھوڑے اندر برہان آ گئے، تھوڑے اندر کتاب آئی، ذریعہ نجات بن کے آئیے، تھوڑے اندر کلام اسی نازل کیتا ہے تاکہ تسی سیدھے راستے دے اتے چلو، تاکہ تسی جنت والا راستہ تک لو، تاکہ تسی اللہ دی پہچان کر لو، تاکہ تم اللہ دی پہچان دی صفات دا پتہ چل جائے، اللہ دی عبادت دا پتہ چل جائے، زندگی گزارن دا شعور آ جائے، تاکہ تم نبی دے احترام دا پتہ چل جائے، تاکہ تسی جہنم تو بچن دا تھوڑا سبب لگ جائے، تاکہ تسی جنت دے اندر جان والے بن جاؤ، تاکہ تم حلال دا پتہ لگ جائے، تاکہ تم حرام دا پتہ لگ جائے، تاکہ تم ایک دوسرے دے حقوق دا پتہ چل جائے، تاکہ تم رشتہ داری دا پتہ چل جائے، تاکہ تم دوسرے کو دوسرے دے ادب دا پتہ چل جائے، تاکہ تسی کو دوسرے دی عزت کر سکو، تاکہ تسی اپنے آپ کو ایمان دے اندر جناب اللہ کو پتہ کر سکو، تاکہ تسی اپنی زندگی دا سکون حاصل کر سکو، تاکہ تسی آخرت اپنی سوار سکو، اس واسطے برہان من ربکم وانزلنا الیکم کتابا مبینا. ایک تے برہان بن کے آئیے یعنی کہ نجات کا ذریعہ بن کے آئیے، دوسرا اللہ پاک فرماتے ہیں ایک کھلم کھلا ساریاں باتاں کھول کے رکھ دین والی ہے. دوسرے مقام تے اللہ پاک فرماتے ہیں او میرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے ذمہ ایک کم لا رہے ہیں، تھوڑے ذمہ ایک کم لگا رہے ہیں، تھوڑے ذمہ ایک بات لگا رہے ہیں. جی اللہ کیڑا کام؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِنَّ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ مِنْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. اے میرا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جی کہ تھوڑے کول کوئی بھی مشرک کوئی بھی آ جائے تے پناہ طلب کرے انہوں پناہ دے چھڑو، انہوں پناہ دیو، انہوں جگہ دیو، انہوں اپنے کول بٹھاؤ. کیوں بٹھانا ہے؟ نستجارکا فاجرو حتی یسمع کلام اللہ. پناہ اس واسطے دینی ہے مشرک نو، اپنے قریب اس واسطے کرنا ہے، اپنے لاگے اس واسطے تسی بٹھانا ہے تاکہ تسی انہوں کلام پڑھ پڑھ کے سناؤ تے کلام پڑھنے تے ہدایت والا بنے. کلام دے کنہ دے اندر جائے گی سماعت، انہوں مٹھڑا کلام لگنا ہے، انہوں ایک کلام بڑا سونا لگنا ہے تے تاں تھوڑا تابعدار بنے گا حتی یسمع کلام اللہ. جب مشرک کو قرآن سنانا ضروری ہے، کیا مسلمان کو پڑھنا سنانا ضروری ہے؟ ضروری ہے. تیرے میرے ذمہ ایک ذمہ داری اللہ پاک نے لگائی ہے، او ذمہ داری قرآن پڑھن دیئے، قرآن دے اتے عمل کرن دیئے، قرآن دے نال محبت کرن دیئے. جیویں جیویں تو دل لگائیں گا قرآن دے نال، جس طرح تو محبت اظہار کرے گا، اللہ پاک فرماتے ہیں اسی تھوڑے نال محبت کرنا شروع کر دیں گے. امام کائنات محمد دلال عبداللہ دیچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ. کس بات تے خوش ہونا ہے؟ فرمایا جیڑا بندہ چاہتا ہے میں اپنے رب دے نال گفتگو کراں، رب دے نال چند باتاں کر لاں، اپنے رب دے نال میں مذاکرات کراں،
میں اپنے ٹکڑے سنا میں اپنی زبانی اللہ پاک دے نال ہم کلام ہواں اس بندے نو چاہیے کہ قرآن پڑھے تے سمجھو کہ اللہ دے نال گلاں باتاں کردا ہے پیا اتنی عظمت والی بات ہر بندے دی خواہش مسلمان دی کہ یار ساڈے نال بھی رب ساڈے نال بھی کدی گلاں کردا لیکن اللہ پاک نے اے بھی تہاڈا جناب گلا شکوہ دور کیتا ہے فرمایا جیڑا جیڑا بندہ چاہندا ہے میرے نال گفتگو کرے جیڑے بندے دی خواہش تے تمنا ہے کہ رب دے نال باتاں کریے فرمایا قرآن پڑھتے جاؤ تے اللہ دے نال ہم کلام ہوندے جاؤ قرآن پڑھتے جاؤ ہدایت والے راستے تے جاندے جناب لگے جاؤ تسی جنت بڑھ جاؤ گے اس واسطے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا قرآن دی عظمت ایسی ہے قرآن دی شان ایسی ہے فرمایا ایک سرہ مومنہ دے ہاتھ دے اندر ہے ایک سرہ اللہ دے ہاتھ دے اندر قرآن دا ایک سرہ اللہ دے ہاتھ دے اندر دوسرا مومنہ دے ہاتھ دے اندر اللہ نے تھمائی رکھی یہ بڑی عزت والی کتاب ہے اور حکمت ایسی ہے جو بھی مسلم اور غیر مسلم اس قرآن دے وچوں فائدہ اٹھا ہے یہ حکمت والی کتاب لیکن عمل نہیں ہے نقصے وچوں لے نقصہ لے لیکن عمل نہیں کیتا امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا لوگو یاد رکھو تسی ایک دن مر جانا ہے ایک دن قبر دا ڈیر بن جاؤ گے ایک دن تسی فنا ہو جاؤ گے تے تسی اگر چاہندے ہو کہ سانو موت یاد آئے موت نو یاد کرنا چاہندے ہو قبر نو یاد کرنا چاہندے ہو تے تانوں اے کرنا چاہیے کثرت نال قرآن پڑھنا قرآن زیادہ پڑھنا ہے صبح شام پڑھنا ہے ہر وقت پڑھنا ہے جدو قرآن پڑھو گے اللہ پاک دا ڈر میں تھوڑے دلاں دے اندر پیدا ہو جائے گا تانوں موت بھی یاد آئے گی تانوں قبر بھی یاد آئے گی منھا خلقناکم فیہا نعیدکم ومنها نخرجکم تارة أخرى کلام پڑھو گے مقام کو ملنا ہے یہ آیت کی تلاوت کرو گے اللہ پاک فرماتے ہیں تو مٹی دے وچوں بنایا ہے تے خوراک بھی تہاڈی مٹی وچوں بنائیے لیکن وہ وقت آنا ہے دوبارہ مٹی اندر ڈر جاؤ گے قرآن پڑھا جائے گا تو پھر ہی پتہ لگنا ہے امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہے کچھ بندے نے قرآن پڑھتے ہیں انہاں دی مثال ہے جڑے قرآن پڑھتے ہیں انہاں دی کچھ مثالاں اللہ دے پیغمبر نے دتیاں فرمایا ایک قرآن پڑھن والا دی مثال کھجور دے درخت دی طرح ہے ایک بندہ قرآن پڑھدا ہے دی مثال کنوں تے مالٹے دی اورنج دے درخت دی طرح ہے ایک بندہ قرآن پڑھدا ہے دی مثال کوڑے تھمے درخت دی طرح ہے صحابہ نے پوچھا اللہ دے پیغمبر وجہ کی یہ مثالاں تسی دو تین دتیاں نے تو مراد کی ہے فرمائے کو بندہ ہے جڑا قرآن پڑھدا ہے پر سمجھدا کوئی نہیں قرآن پڑھدا ہے لیکن اپنی زندگی دا منشور نہیں بناوندا قرآن تے پڑھدا ہے پر عمل کوئی نہیں کردا اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اس بندے دی کھجور دے درخت دی طرح جناب مثال کھجور دے درخت
لیکن کھجور دا درخت نہ کوڑا ہے تے نہ ہی جناب اندے وچ خوشبو آندے نے۔ او قرآن عام مسلمان دا پڑھنا ہے۔ ایک او بندہ ہے جیدہ عورت یعنی کہ مالٹے دے کنوں دے فروٹر دی مثال دیتی اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ایک او بندہ جڑا قرآن پڑھدا ہے اون دی مثال کنوں مالٹے جیسی پڑھدا بھی ہے عمل بھی کردا ہے یعنی کہ لذت بھی محسوس ہوندی تے خوشبوواں بھی آندیاں نے۔ مومن نے بندہ قرآن پڑھدا ہے پھر عمل بھی کردا ہے، قرآن پڑھدا ہے پھر روندا بھی ہے، قرآن پڑھدا ہے تے موت نوں بھی یاد کردا ہے، قرآن پڑھدا ہے تے حلال حرام دی پہچان بھی کردا ہے، قرآن پڑھدا ہے تے رشتہ داراں دے حقوق دے مسلماناں دے حقوقاں دا بھی خیال رکھدا ہے، قرآن پڑھدا ہے تے اپنی زندگی سنوارن دی کوشش کردا ہے۔ اس بندے دی مثال مالٹے تے کنوں جیسی ہے یعنی کہ لذت پڑھن دے اندر بھی ہے تے عمل کردا ہوندے کل خوشبوواں دوسرے بندے نوں آوندے نے۔ لاگے بندہ بیٹھا ہو نا قرآن والے دے نال انہوں نقصان نہیں دے گا اودے کل خوشبوواں آ غیبت نہیں کرے گا، گلہ نہیں کرے گا، چغلی نہیں کھائے گا، کسی نے برا بلا نہیں کہے گا۔ سمجھو کہ مالٹے کنوں پے ہون نا میرے خیال ہے جڑا بندہ کھا کے آندا ہے کچھ نہ کچھ دیر واسطے اندر منہ دے وچ ضرور ہی خوشبوواں ہوندی نے مالٹے کے ہوندے اگلا بندہ پہچان کردا ہے تو واقعی کھا کے تے کیسی سونی مثال دیتی ہے اللہ نے فرمایا کہ تم میں جیسے درخت کی مثال ہے نہ پڑھدا ہے نہ عمل کردا ہے، نہ پڑھدا ہے نہ عمل کردا ہے کہندا مینوں کی نہ خود پڑھدا ہے نہ عمل کردا ہے نہ بچے نوں تعلیم دلاتا ہے، کہندا ہے بھی اے قرآن والا بناں گا تے تنخواہ ہوندی تھوڑی تے مولوی نوں جانے جاندے کمی، مولوی نوں حقیر جانے جاندا ہے۔ بعض بندے ایسے بھی نے بچہ حافظ بن گئے یا قرآن مجید حافظ بن رہے پھر انہوں سوچ جائیے کہ دوسرے پڑھاتے ہیں یہ کتے غیر ملک دے اندر ٹر گئے نے جاب کرتے ہیں لاکھ لاکھ دو لاکھ کماندے نے مانا لہذا اس بچے نوں اسی حافظ بنائیں گے قاری بنائیں گے مولوی بنا دیاں گے انہیں دے بیچارے 10-15-20 ہزار تے گزارا کرنا ہے تے پھر کہے گا کپڑے دی بھی لوڑ ہے جوتی دی بھی لوڑ ہے تے پھر مقتا بن جائے گا تے پھر مقتا دی دا کھانا ہو یہ کر کس طرح چل سکتا ہے یہ گزارا نہیں ہو سکتا لہذا واپس آ جائے پتر جی حافظ بن گیا تو انہوں دوسرے پاس لینے منزل باہم بلا چھڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کتاب نو محفوظ کرن دی مثال ایک اونٹ جیسی مثال اونٹ دے اگر کسی گوڑے نو بن کے رکھو گے نا اندر لت دے اندر رسی پا کے سنگل پا کے رکھو گے تے توڑا چھڑ دیو کہ دور نکل جائے گا توڑا نہیں ہوگا پھر تم لبے گا نہیں جے پڑھتے رہو گے تے فرمایا کہ محفوظ ہے پڑھنا چھڑ دیو گے تے سمجھو اونٹ جے میں دوڑ جاندا بغیر بنن نال کہ قرآن سینے وچوں نکل جائے گا تے جڑا بندہ پڑھ کے پھر بھلاندا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل قیامت کے دن اللہ پاک نے انہوں الٹا لٹکا کے تے جہنم دے اندر انہوں سیک دوائیں گے جڑا بندہ پڑھ کے تے پھر بلاندا ہے تے جڑا منڈو یعنی کہ پڑھے تے پھر عمل نہ کرے اوندا اشر کی جڑا حافظ بن گیا ہے پھر انہیں بلا چھڑے ان دی بعیر اتنی بڑی ہے اور یاد رکھیا جی جس بندے دا دل قرآن دے نال لگ گیا ہے نا اس بندے دی آخرت دے اندر ہی نجات ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل قیامت والے دن گواہی دے طور تے اور سمجھو کہ دعا دے طور تے اور بد دعا دے طور تے ایک ہم کلام ہونا ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان گئے ہیں ساڑھے پروردگار انہاں لوگوں نو ضرور جہنم دے اندر سٹیا جائے کیونکہ اے بہذا القرآن مہجورا اس قوم نے انہاں افرادہ نے انہاں نے ہی قرآن دے کل منہ موڑیا سی قرآن چھڑ دیتا سی گا اس واسطے جہنم دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بد دعا لگی اور فرمایا ایک قرآن جنوں نصیب ہو گیا پڑھتا رہے گا بندہ قرآن دے نال پیار ہوئے گا صبح شام پڑھے گا ہر وقت پڑھے گا جب وقت ٹائم ملے گا قرآن کی تلاوت کرتا ہے فرمایا سورۃ بقرہ سورۃ آل عمران کہ آئے گی پرندے کی شکل دے اندر سایہ گفن ہوئے گی ایتھے تک نہیں بلکہ کہ اللہ دے نال جھگڑا کرے گی اللہ کہے گی اللہ جے تو میں اپنا کلام نہ بنا دو جے کلام بنایا تے اس بندے نو جہنم تو بچا ورنہ اسی تہاڈا لڑائی کردے رہاں گے اس وقت تک جدوں تک اس بندے نو جنت اس واسطے چاہیے جے غیر مسلم ساڈے اس عظیم کتاب دے نال برا سلوک بے حرمتی دا اظہار کردے نے تے سانوں چاہیے کہ سانوں مسلماناں نو دی زیادہ تلاوت کرنی چاہیے یہ تعلیم اپنے بچے نو دلانی چاہیے اور جب قرآن مجید دی تلاوت کرتا ہے ایک ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں لبدی نے جڑا دشواری اندر پڑھتا ہے انہوں ایک حرف دے بدلے 20 نیکیاں لبدی نے اور اللہ تعالی کل قیامت والے دن سب تو عظیم مرتبہ قرآن والے نو کل قیامت والے دن عطا کرن گے دنیا تے بہترین فرمایا سب نالو اعلی سب نالو سونا سب نالو بہتر اور سب نالو بہترین بندہ ہوئے جو قرآن پڑھتا ہے اور دوسرے کو سکھاتا ہے اس واسطے اسی مسلمانوں نو چاہیے کہ سانو قرآن دے نال لگاؤ ہونا چاہیے قرآن دے نال پیار ہونا چاہیے قرآن دے نال محبت ہونی چاہیے تاکہ اسی اللہ دے کلام نو پڑھ کے جنت حاصل کر لئے وآخر دعوانا الحمدللہ